أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کے جو چیپٹر نمبر 54 ہے، اس کی حدیث نمبر 5 اور اس والیوم کی حدیث نمبر 451 451 نمبر حدیث سے ہم اپنا سبق دیکھیں گے، اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان کے ہمارے سب کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ چیپٹر نمبر 54، جیسا کہ ہم نے اپنی مجلس میں یا اپنے پچھلے سبق میں ہم نے شروع کیا تھا، اور اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ملاقات کے شوق میں رونے کی فضیلت۔ اس میں ہم نے کوشش کی تھی یہ سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی ملاقات کا شوق کیا ہے، جیسا کہ پہلے کچھ چیپٹر جو ہیں اس میں کافی دفعہ یہ موضوع جو ہے وہ زیر بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اس کی کسی سزا، اس کی کسی سختی، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، ہمارے اپنے عملوں کی وجہ سے ہو، کسی ریاکاری کی وجہ سے خدا نخواستہ ہمارا کوئی عمل نہ مقبول ہو جائے یا کسی بھی معاملے میں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی پکڑ اور اس کے عذاب اور اس کی سزا کا ڈر جو ہے وہ اپنے دل میں رکھنا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے ڈر دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھے رکھتے پر ہی رکھنا، اور پھر نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید بھی وابستہ رکھنا، اچھی توقعات، اچھے اجر کی اور اچھے بدلے کی امید رکھنا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اور ان دونوں کیفیات میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے یا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں رونے کی فضیلت جو ہے وہ اس چیپٹر کا عنوان ہے، کہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اپنے کچھ معاملات میں جذبات جو ہے جذباتی ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا جو رونا ہے وہ نکل آتا ہے۔ تو جو اللہ کے خوف اور اس کی ملاقات کے شوق میں جو رونا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے، اور اس کی پہلی ہم نے کچھ 4 احادیث جو ہیں ہم نے وہ پچھلے اپنے سبق میں پڑھی تھی۔ تو آج ہم بڑھتے ہیں آگے اپنی اگلے آج کے سبق کی طرف، حدیث نمبر 5 سے اس چیپٹر کی حدیث نمبر 5، جو کہ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے اس طرح آواز نکل رہی ہے جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی سے نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے درمیان ایسے آواز آ رہی ہے ان کے جسم سے یا ان سے، یہ جیسے چولہے پر رکھی ہنڈیاں جو ہے وہ کھول رہی ہے، اور جب اس میں پانی وغیرہ یا جو بھی اس میں سالن وغیرہ جب وہ مطلب کھول رہا ہوتا ہے،
وہ تو اس میں سے ایک آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ایسے آواز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کی ہے۔ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور جب ایک انسان جو ہے وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، اور وہ یہ کوشش بھی کرتا رہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ بلند نہ ہو، یا وہ اپنے دل کے اندر ہی وہ خوف یا وہ محبت کی وجہ سے جو بھی اس کے جذبات ابھرے ہیں وہ اس کے دل کے اندر ہی رہیں، وہ زیادہ اس کو پتہ نہ چلے یا زیادہ دوسروں کو لے کے، تو ایسی صورت میں ایسی سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک دل کی گہرائیوں میں بہت ہی گہری جو ایک توجہ جو ہے اس کے مرہون منت ہوتا ہے، کہ جتنا انسان گہرائی میں جا کر اس چیز کو سوچتا ہے اور اس کے بارے میں تفکر کرتا ہے یا اس کے بارے میں شکر گزاری کرتا ہے، تو اتنا ہی وہ اپنے جذبات جو ہیں اس کے وہ گہرے ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ اندر سے جذبات اس کے ابھرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 6 اس چیپٹر کی، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورہ لم یکن الذین کفروا یعنی سورہ البینہ جو ہے وہ پڑھ کر سناؤں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورہ لم یکن الذین کفروا یعنی سورہ بینہ جو ہے وہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابی نے کہا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، کہ اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ سورہ سنائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پس حضرت ابی بے اختیار رو پڑے، یعنی حضرت ابی جو ہے، ابی بن کعب، وہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان کو پتہ چلا۔ یہ ان کے لیے اس قدر بڑی خبر تھی، اس قدر بڑی خوشخبری تھی ان کے لیے، کہ وہ اس کے شکر کے طور پر یا اس میں عاجزی جو ہے وہ بہت نمایاں نظر آتی ہے، کہ اللہ نے میرا نام لیا جو کہ ہر چیز کا خالق ہے اور غالب ہے اور قہار ہے، تو جو کہ غنی بھی ہے، وہ ایک ایسے بندے کا نام لے رہا ہے، مطلب وہ کہ وہ صحابی جو ہیں یقیناً وہ ایک بڑی ان کی اہمیت اور فضیلت تھی، لیکن وہ عاجزی میں کہ میں اس قدر مطلب ہو سکتا ہے کہ میں اس قدر شکر نہ ادا کر سکتا ہوں جس قدر اللہ تعالیٰ مجھے نواز رہا ہے، اور جس قدر اللہ نے یاد رکھا ہوا کہ میرا نام لے کر وہ بھی کائنات کی محبوب ترین ہستی سے وہ کہہ رہا ہے اللہ کہ اس کو یہ سورہ بینہ جو ہے وہ سناؤ۔ تو یہ حضرت کعب بن ابی بن کعب کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت تھی، جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور پھر اس اتنی بڑی فضیلت اور اتنے بڑے انعام کو پانے کے بعد ان کی عاجزی کا یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے وہ عاجز ہوئے، کس طرح سے وہ جذباتی ہو گئے، اور وہ رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نام کے ساتھ مجھے پکارا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ وہ سورہ بینہ سنائی۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 7، یہ سابق راوی ہی سے روایت ہے، یہ بھی حضرت ابی بن قاب سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر سے کہا کہ ہمارے ساتھ حضرت ایمن کے پاس چلو، ہم ان کی زیارت کریں۔ حضرت ابو بکر جو ہے وہ حضرت عمر سے انہوں نے کہا کہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی طرف چلتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ حضرت ایمن جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جو تھے، حضرت عبداللہ، ان کی وہ خادمہ تھی، ان کی ملازمہ یا ان کی لونڈی تھی وہ۔ تو اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور وہ بالکل بچپن میں تھے جب، تو وہ ان کی پرورش میں ان کا ایک اچھا خاصا رول تھا، ان کی پرورش میں ان کا ایک حصہ تھا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گو کہ آزاد کر دیا تھا، لیکن رتبے کی حیثیت سے اور احترام کی حیثیت سے وہ ان کے لیے ایک بڑی قابل احترام شخصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ وہ ان کے ماں کے برابر ان کے بچپن میں ان کو پالنے پوسنے میں حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار تھا۔
تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی اکثر و بیشتر زیارت کرتے رہتے تھے جا کر، ان کی اس بزرگی کی وجہ سے یا ان کے اس احترام کی وجہ سے۔ تو حضرت اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ چلو چلیں اور ان کی زیارت کریں، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کرتے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ پس جب ہم نے یہ حدیث پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ایک چیپٹر تھا جس میں اپنے والدین کے نیک دوست جو ہیں ان کے ساتھ محبت اور ان سے وابستگی جو ہے رکھنا، اس طرح کا عنوان تھا اس چیپٹر میں بہرحال۔ بس جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑی۔ انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ کیوں روتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میں یہ بات نہیں جانتی کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ہے، کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یقیناً وہ بہتر ہے کہ اللہ کے پاس جو ان کا اجر ہے، یا اللہ کے پاس ان کی جو ماحول ہے جہاں پر وہ اس وقت ہیں، وہ اس دنیا میں اس زمین کے اوپر جو حالات ہیں اس سے تو کئی گنا مطلب لامحدود گنا بہتر ہے۔ لیکن میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، بس اس بات نے ان دونوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ حضرت ایمن جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس بات پر رو پڑی، اس بات پر نہیں روئیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا ان کی کنڈیشن ہوگی، بلکہ وہ اس وجہ سے وہ جذباتی ہو گئیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان میں موجود نہیں ہے، ان سے وحی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو وہ وحی کی باتیں جو ہیں قرآن کی صورت میں یا دوسری باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی تھی اس کا ذکر کرتے تھے۔ تو وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ کتنا قابل قدر تھا اور کتنا وہ یعنی قابل رشک تھا، جو اب ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس قدر جذباتی ہوئی۔ اور اس کو ان کے دیکھا دیکھی پھر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی اسی طرح جذبات کی رو میں بہہ نکلے کہ ان کے بھی وہ ایک قریبی ساتھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کائنات کی محبوب ترین ہستی جو ہے اس کا چھات جو ہے وہ چھوٹ جانا، یہ بھی ایک بہت ہی غم اندوز جو بات ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی اچھائی کو اپنے ارد گرد لوگوں میں جب پھیلا رہے ہوتے ہیں، اپنی ان کا عمل جو ہے یا ان کی باتیں جو ہیں وہ اس قدر سود مند ہوتی ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کو یاد کر کے ان کے لیے جذبات ایسے ہونا جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کہ وہ جب ہوتے، اگر وہ ہوتے ہمارے درمیان تھے، آج یہ کر رہے ہوتے، ہمیں یہ سبق سکھاتے، ہمیں اس راستے کی طرف نصیحت کرتے، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ خاصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جن کے لیے جذبات جو ہیں بعد میں ایسے ابھر آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے ساتھی جو ہے وہ کس طرح سے مطلب انہوں نے اس غم کو یا اس کیفیت کو سہا ہوگا، اور وہ بعد میں بھی کس کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے کئیوں کی ایسی کیفیت ہوتی ہوگی واللہ عالم بالصواب۔ لیکن ایک بڑی عظیم و شان ہستی جب وہ اس دنیا سے دنیا میں موجود نہیں ہے، تو ان کے ساتھ کا احساس جو ہے، ان کا ساتھ کا احساس جو پہلے یاد آئے اور بعد میں ان کی کمی محسوس ہو، تو اس طرح کے جذبات جو ہیں وہ امنڈ آئے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی یاد یا اللہ کے ان نیک بندوں کی یاد میں پھر اس طرح کی کیفیت کا طاری ہو جانا، یہ بھی ایک قابل رشک ہے۔ اور انسان جو ہے وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ بعد میں جو لوگ ہیں وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت کر کے اس کے لیے جذبات میں امڑ آئیں یا جذبات میں رو پڑے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا جو ہمارے لیے یہ نیک کام کرتا تھا، یا اس بندے کی برکت سے ہم بھی اس راستے پر تھے، یا وہ ہمیں یہ نصیحت کرتا رہتا تھا، یہ باتیں بتاتا رہتا تھا، وہ ہم میں نہیں ہے۔ تو اب ہماری لائف سٹائل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ بہرحال اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ شدید ہو گئی، یعنی
آپ نے بالکل آخری ایام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کے بارے سے، نماز با جماعت سے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہو کہ وہ نماز پڑھیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو آہ و بکا یا گریہ و بکا جو ہے وہ طاری ہو جائے گی، اور وہ رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز سنانے سے قاصر رہیں گے۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو اس میں ہمیں باتیں چلتی ہیں، پتہ چلتی ہے دونوں مختلف حدیث یا روایات سے۔ ایک میں یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر گریہ طاری ہو جاتا ہے، اور دوسرا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ مطلب اس قدر جذباتی ہو جائیں گے کہ ان سے مشکل ہوگا کہ وہ اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکے اپنی قرأت کی یا تلاوت کی۔ تو اس میں بھی ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دل سے گہرائیاں تھی دونوں صورتوں میں، قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کے صحیح مفہوم کو اپنے اوپر طاری کر لینا، اور اس کے مطابق اپنے جذبات جو ہے ان کو ان کے اوپر قابو نہ رہنا، اور جذبات جو ہے ڈھلک کر ظاہر ہو جانا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام اور مرتبہ تھا کہ ان کے مقابلے میں یا ان کے برابر یا ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا، یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا ہی ایک جذباتی منظر تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بڑی ہستی کی جگہ پر یا اس کے برابر ہو کر یا اس کے بدلے میں نماز پڑھاؤں۔ تو یہ، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی اپنے سبق میں دیکھا تھا کہ ایسی کیفیت تب ہی طاری ہو سکتی ہے جب وہ دل کی گہرائیوں سے اس کا مفہوم اور وہ سچویشن جو ہے اس کا ادراک ہو، اس کی سمجھ ہو، اس کی صحیح مطلب جو سچویشن ہے، جب تک اس کو صحیح طرح سے دل کی گہرائیوں سے انسان جو ہے وہ نہ سمجھ رہا ہو، تب تک ایسی سچویشن نہیں ہوتی۔ اور یہ سچویشن جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اس کے خاص بندے جو ہیں چنے ہوئے ان کے لیے قرآن کے سمجھتے ہوئے ایسی محبت، ایسی اگر سچویشن طاری ہو جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی میرا خیال ہے انعامات میں سے ایک انعام ہوگا۔ اسی طرح سے اگلی حدیث یہ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے جو ہیں حضرت ابراہیم، یہ ان سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطاری کے وقت کھانا لایا گیا جبکہ آپ روزے دار تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ اس قدر بڑی اور اس قدر عظیم خوشخبری تھی ان کے لیے، اس قدر بڑی ان کی ان کا سٹیٹس بھی اس کے مطابق کہہ رہے ہیں۔ اب یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے پاس کھانا لایا گیا افطاری کے وقت جبکہ آپ روزے میں تھے، تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت معصب بن عمیر ایک جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر آئی تھی جو اتنی بڑی تھی کہ ان کا سر ڈھانپا جاتا تو ان کے پیر ننگے ہو جاتے، اور پیر ڈھانپے جاتے تو سر کھلا رہ جاتا ہے۔ یعنی وہ ان کے کفن جو تھا وہ مطلب سائز میں اتنا سا تھا، یعنی کہ چھوٹا تھا سائز میں، کہ ان کے سر کے اوپر اگر ڈالا جائے تو وہ پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں کے اوپر اگر ڈھانپا جائے تو سر کھلا رہ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد، یعنی یہ آپ وہ سچویشن بتا رہے ہیں جب حضرت مصعب بن عمیر جو ہے ان کی شہادت ہوئی۔ اب اس کے بعد ہمارے لیے دنیا فراخ کر دی گئی جو تم دیکھ رہے ہو، یا یہ فرمایا کہ ہمیں دنیا اتنی عطا کر دی گئی جو ظاہر ہے۔ یعنی اب ان کے بعد
اب انہوں نے اتنے کٹھن مراحل میں اپنی شہادت جو ہے وہ مطلب قبول کی، اور اللہ کے حضور وہ لڑتے لڑتے پیش ہو گئے۔ اب انہی کی قربانیاں یا ان جیسے کئی لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم آزادی میں اور دولت اور دنیا کی فراخی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں دنیا اتنی عطا کر دی ہے جو ظاہر ہے۔ ہم تو ڈر رہے ہیں، اب یہ اہم جو مقام اس حدیث میں ہے، ہم تو ڈر رہے ہیں کہ کہیں دنیا میں ہی ہمیں ہماری نیکیوں کا جلدی بدلہ تو نہیں دے دیا گیا۔ پھر رونے لگ گئے، یہاں تک کہ کھانا بھی چھوڑ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، اور جنت کی بشارت جب دے دی گئی تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب ایسے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے جو جو اس امتحان میں آلریڈی کامیاب ہو چکے، جو جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، اب دنیا میں ہی ہے، لیکن اس قدر عاجز اور اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے محبت دونوں جذبات کہ اس قدر ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف یا ڈر کے مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بے پناہ رزق دیا ہے۔ اس سے پہلے جو حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تو وہ اس قدر اس وقت تنگ دستی تھی مسلمانوں پر بھی، اور ان کے سارے معاملات میں اس قدر حالات جو ہے ٹائٹ تھے کہ ان کے لیے کفن کا کپڑا جو ہے وہ بھی پورا نہیں تھا۔ اور آج دنیا میں ہمیں اس قدر مطلب آسائشیں اور اس قدر دنیا کی فراخی جو ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی دے دیا۔ اور یہ نیکیوں کا بدلہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ کہیں دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا، تو ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ایک چھوٹا سا کوئی نہیں ہے کہ جس طرح سے نان مسلم جو ہیں ان کے بارے میں اگر کہا جائے کہ مطلب وہ بھی تو نیک کام کرتے ہیں، وہ بھی تو اچھے کام کرتے ہیں، یہ مطلب چیریٹی وغیرہ کے کام کرتے ہیں، دوسروں کی ایجوکیشن وغیرہ کے لیے، ہیلتھ کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ جو دنیا میں دنیا کمانے کے لیے یا دنیا میں جو مطلب اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے معاملات میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو ان کا اجر دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس بات کا، ان باتوں کا خوف کہ کہیں دنیا میں تو ہمارے نیک عمل کا بدلہ تو نہیں دے دیا اللہ نے کہ اس آسائش کی صورت میں اور اس رزق کی صورت میں، کہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ آخرت میں جا کر ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ خالی کے خالی رہ گئے۔ اور اس سچویشن کو یا اس سوچ کو یہ سوچ ان کے اوپر ایسی طاری ہو گئی کہ وہ جذبات میں ڈھلک پڑے، اور ان کا رونا جو ہے وہ جاری ہو گیا، اور وہ کھانا بھی نہیں کھا سکے انہی جذبات کی رو میں۔ تو یہ بھی آج ہم اپنے حالات اور اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں تو آج بھی ہمارے پاس کتنی آسودگی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی ایلیٹ کلاس اور بہت ہی بڑے خاندان کا بندہ ہے جس کے پاس گاڑیاں اور لمبے لمبے اس طرح سے مال ہے، بلکہ عام شخص بھی، عام فرد بھی اگر دیکھے تو اس کے بعد بھی بہت سارے دنیاوی اعتبار سے بہت سارے رزق اور بہت ساری اس کے پاس چیزیں ہیں، جو کہ ہم جب اسلام کی جو ابتدائی دور ہیں اس وقت جب دیکھیں تو اس وقت کتنے کٹھن مراحل تھے کہ سارا سارا دن یا کئی کئی دن تک مطلب ہنڈیاں جو ہے وہ نہیں پکتی تھی، اور چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، اور کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اور ایک کھجور یا اس سے بھی کم پر کئی دفعہ کئی کئی دن جو ہے وہ گزارا کرنا پڑتا تھا۔ کس قدر مطلب بہت سارے اصحاب جو ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کس طرح سے معاملہ جو ہے وہ سخت رہے۔ تو آج ان کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تو بہت ساری آسودگیاں ہیں، لیکن ہم اس کی طرف یقیناً اس طرح سے غور و فکر نہیں کرتے جس طرح سے پہلے تھا۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا بندہ جو کہ دنیا میں ہی جنت کا حقدار ٹھہرایا گیا، اس کی یہ کیفیت ہے یا ان کے ایسے جذبات ہیں کہ کہیں دنیا میں یہ جو آسائشیں ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش نہ بن جائے آخرت کے لیے، تو ان جذبات کی وجہ سے وہ مطلب اس طرح سے رونے لگ گئے۔ اسی طرح سے اس چیپٹر کی یہ اگلی آخری حدیث جو ہے حدیث نمبر 10، اور اس والیوم کی حدیث نمبر 456 ہے، 456 نمبر حدیث۔ یہ حضرت ابو امامہ سدی، حضرت ابو امامہ سدئی بن اجلان باہلی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو دو قطروں اور دو نشانیوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ دو قطروں اور دو نشانیوں سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ دو قطرے کون سے ہیں؟ ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے،
और दूसरा वो कतरा जो खून का कतरा जो अल्लाह के रास्ते में बहा जाए। यानी कतरों में से दो कतरे, एक कतरा वो जो अल्लाह के खौफ से इंसान के आंखों जो है आंखों से निकले आंसुओं की शक्ल में, और दूसरा कतरा वो खून है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए या अल्लाह के रास्ते में कोशिश करते हुए निकले। दूसरा, रहे दो निशान तो उनमें से एक निशान तो वो है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए यानी जिहाद करते हुए लगे, यानी कोई जख्म वगैरह। और दूसरा निशान वो है जो अल्लाह के रास्ते में फ़राइज़ की अदायगी में निकले, या फ़राइज़ की अदायगी करते हुए यानी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए या अल्लाह के अहकामात को मानते हुए उन पर अमल करते हुए उन इस दौरान में अगर कोई किसी चोट की वजह से कोई जिस्म के कोई हिस्से पर कोई निशान पड़ जाए या कोई जख्म आ जाए, तो ये दो जख्म या ये दो निशान और कतरे जो दो अल्लाह को महबूब हैं सबसे ज़्यादा, वो कतरे, एक कतरा वो जो अल्लाह के खौफ से इंसान की आंखों से बहता है उन आंसुओं का, और दूसरा खून का कतरा जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए बहता है। तो ये दो कतरे और ये दो निशान जो हैं ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा महबूब, अल्लाह ताला की महबूब तरीन चीज़ों में से है। तो फिर अल्लाह ताला के खौफ से निकले हुए आंसू का कतरा जो है वो अल्लाह के लिए महबूब तरीन चीज़ों में से है। जी, इसके साथ ये हमारा जो चैप्टर है ये मुकम्मल होता है। हम यहाँ पर रुकते हैं इंशाल्लाह, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मज़ीद तफसील में अगर देखें तो बहुत सारी नसीहत की बातें हमें मिलती हैं। कुछ हमने समझने की कोशिश की, कुछ जो है वो हमसे स्किप हो गई हैं यकीनन। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इन सारी बातों को यकजा करके हमारे दिलों में डालकर इनके मुताबिक हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। कुछ अगर इजाफा करना चाहें आप तो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से सब भाइयों को बहनों को बहुत बहुत सलाम दुआ। और कल जुम्मा है, वही मेरा जो हमेशा जो मैं कहता हूँ, तो इसमें इजाफा थोड़ा सा है कि एक हदीस में बयान करना चाहता हूँ यहाँ पे कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि वो बयान करते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी के किसी भी काम को हकीर मत समझो, अगरचा तू अपने मुसलमान भाई को खंदा और रोई के साथ मिले, यानी मुस्कुराते हुए मिलना भी एक नेकी है। तो हमें चाहिए कि हम अपने रिश्ते, खास तौर अपने बहनों भाइयों से, रिश्तेदारों से और अपने यारों दोस्तों से हमेशा खुश उसलूबी से मिलें। उन्हें मिलने की एक छोटी सी मुस्कुराहट दे के ही मिलें, ये भी आपके लिए नेकी है। तो इंसान का रवैया जो है, इंसान का चेहरा, जब भी कभी ख्याल आए तो उसका वो चेहरा खिलता हुआ नजर आएगा। हम्म। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए और अपने ख़ास अपने रिश्तेदारों बहन भाइयों से ख़ास एक ताल्लुक हमेशा रखे, क्योंकि रिश्तेदारी के की अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा, रिश्तेदारी के मुताल्लिक अल्लाह ताला पूछेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम इन सारी बातों के ऊपर अमल भी करें इंशाल्लाह। उसके साथ साथ हम एक और छोटी सी बात जो है वो शेयर करना चाहूँगा मैं, कि कल जैसा कि हमने अपनी मजलिस में जिक्र किया कि हमारे मेरे कोलीग हैं बांग्लादेश के, उनके वालिद जो हैं वो, उनको अचानक हार्ट का कुछ इशू हुआ था तो वो आईसीयू में थे। उस वक्त तक मुझे मेरे पास यही खबर थी। लेकिन वो फिर जब सुबह मजलिस के बाद मैंने मैसेज देखा तो वो ऑलरेडी उनकी वफात जो है वो हो चुकी थी। तो उनके लिए ख़ासकर दुआ जो है वो ज़रूर याद रखें अपने। वो हमारे मुस्तकिल मेंबर हैं सरवर कमाल, बल्कि आज भी वो शामिल हैं मजलिस में। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनको ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। और इसी सिलसिले में हम एक याद दहानी या अपने दिल अपने जहन को याद ताज़ा करने के लिए एक एक आध बात जो मैं कहना चाहूँगा
कि ऐसी जितने भी वाक़यात होते हैं दुनिया में, ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे वाक़यात जो हैं हमारे सामने पेश आते रहते हैं। तो उसमें एक ये वाक़या जो है, इंसानों की मैयतें जो हैं, किसी का फौत हो जाना और उसको फिर मतलब कब्र में उतार देना, ये सारे मामलात जो हैं ये भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे वाक़यात भी हमारे लिए बहुत सारे नसीहत और बहुत सारी याद दहानियाँ हमारे के लिए बहुत सारे सबक हमें देते हैं, बहुत सारी चीज़ों की तरफ हमारी याद दहानी करते हैं कि दुनिया में इंसान की असल हकीकत क्या है। और सबसे बड़ी जो याद आती है इनको देखकर वो यही है कि आज हमारे आगे आगे ये चल रहे हैं, कल को इनके पीछे पीछे हम भी इसी रास्ते पर होंगे। और ये रास्ता जो है, ये रास्ता क़यामत के दिन की तरफ जाता है। तो उस क़यामत के रास्ते की तरफ जब आप सारे के सारे इंसान चलते जा रहे हैं, तो फिर उसी की तरफ हमेशा अपनी मतलब नज़र जो है वो मरकूज रखनी चाहिए। ये एक अहम नुक्ता है। जब भी हम देखें ऐसे किसी वाक़े को, बहुत सारे मामलात या बहुत सारी यादें हमें ताज़ा होती हैं, बहुत सारी मतलब नसीहतें हमें तरोताज़ा हो जाती हैं ऐसे मामलात में। तो इंसान जो है वो, उसके पास दो खाते होते हैं दुनिया में। इस वाक्य को देखकर मेरे जहन में जो आता है, तो इंसान के पास एक दुनिया में जब वो जिंदगी गुजार रहा होता है तो वो दो खाते अपने या दो अकाउंट्स अपने मेंटेन कर रहा होता है। उसका एक खाता या एक अकाउंट तो वो है, जैसे ही वो इस दुनिया से उसका ताल्लुक ख़त्म हुआ, तो वो खाता जो है या वो बुक अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है। वो अकाउंट कौन सा है जो क्लोज हो जाता है, उसके साथ ही वो है उसकी अपने अजर और उसकी अपनी नेकियां जो उस दुनिया में वो करता रहा है। ये बात जो है वो दूसरे मतलब तरफ भी आती है, बुराइयों की तरफ थी, क्योंकि खुदा ना खासा कोई गुनाहों में मुलव्वस है तो वो भी उसके इक्वल ही वेटेज में आती है बात करने में। लेकिन क्योंकि हम अच्छी बात करना चाहते हैं तो लिहाजा अच्छाइयों की बात करते हैं। तो एक तो वो खाता है जो उसने आपने अमल किए हैं, उसने जो नमाज रखी, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, जो कुरान मजीद की तिलावत करता रहा, या जो भी मामलात हैं। तो वो एक तो वो है जो उसके साथ ही वो रजिस्टर जो है वो क्लोज हो गया। और दूसरा एक रजिस्टर या दूसरा अकाउंट जो उसका खुला होता है, वो होता है जो आसार जो पीछे छोड़ कर जाता है अपने सदका खैरिया की शक्ल में, अपने तालीम जो दुनिया में दूसरे लोगों को जो इस रास्ते पर डाला हुआ है, उस शक्ल में बहुत सारे सदका खैरिया के मामलात हो सकते हैं। उसके अलावा उसकी नेक औलाद जो है वो उसके पीछे होती है, जो उसके लिए दूसरा जो मतलब रजिस्टर है, जिसमें वो फिर बाद में ऐड करते रहते हैं उसके आसार। हमने याद पड़ता है मुझे कुरान मजीद में हमने पढ़ा था आसार हम, कि इंसान अपने आसार पीछे छोड़ जाता है, नक्शे कदम अपने जो है, जिसके ऊपर चलकर पीछे बाद में भी फिर लोग जो है वो भी फैज़याब होते हैं। तो दूसरा रजिस्टर जो है वो खुला रहता है। तो इन मतलब अपने कुलीग के वालिद के लिए ख़ासकर, और बाकी हमारे जितने वालदैन हैं और जितने हमारे मतलब इस दुनिया से गुजर गए हैं मोमिनीन और मोमिनात, उनके लिए सब के लिए हम यही दुआ करते हैं कि वो रजिस्टर जो उनका क्लोज हो गया, उनके साथ चला गया, उसमें फिर अल्लाह ताला अपनी ख़ास बरकत और अपनी ख़ास रहमत और फजल करम ऐसे शामिल करें कि वो रजिस्टर उनके लिए काफ़ी हो, जन्नत में पहले शामिल होने वाले लोगों के में शामिल होने के लिए। और फिर अल्लाह ताला उनका जो दूसरा रजिस्टर जो दुनिया में खुला छोड़ गए वो, उसमें फिर ऐसी बरकत डाले कि फिर जो उसके तवसत से फिर अल्लाह ताला उनके दर्जात जो हैं वो बुलंद करता रहे आगे जन्नतों में भी। और फिर इस तरह करते करते वो या तो पहले ही लेवल पे या फिर किसी भी लेवल पर वो फिर अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस को में सबको जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सबके लिए दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। हमारे जितने मामलात हैं अल्लाह ताला उनमें आसानी फरमाए। हमारे वालदैन के लिए जो हयात हैं उनके लिए भी दुआ किया करें, और जो इस दुनिया से गुजर गए हैं उनके लिए भी ज़रूर ये दुआ में याद रखा करें। रब्बिर रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिर रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिर रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।